میرے خواجہ ہند کے راجہ غریب نواز نے کیسے دل جیتے، دل کیسے جیتے؟ ہندوستان کے 90 لاکھ لوگ کیسے مسلمان، سارے مکاتب فکر کے مولوی محنت کرتے ہیں، قوم نمازی نہ بن سکی، سب لوگ مل جل کر بھی 90 لاکھ کو نمازی نہ بنا سکے، 90 لاکھ تو اپنی جگہ، 90,000 کو نمازی نہ بنا سکے، اور وہ 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا رہے ہیں، وہ بھی کن کو؟ راجپوتوں کو، کن کو؟ برہمنوں کو، کن کو کلمہ پڑھا رہے ہیں؟ جو اپنے مذہب میں انتہائی سخت لوگ تھے ان کو کلمہ پڑھا رہے ہیں۔ آخر وہ کون سا طریقہ تھا؟ وہ طریقہ کیا تھا؟ یاد رکھیں، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری زندگی میں روٹی کا جو پاؤ ٹکڑا ہوتا ہے نا، وہ بھی سوکھا ہوا ہمیشہ پانی میں بھگو کر کھایا۔ آپ کی زندگی میں ہندوستان آنے کے بعد کبھی سالن نہیں ہے، صرف سوکھی روٹی کا ٹکڑا ہے، اور وہ بھی پانی میں بھگو کر کے کھاتے ہیں۔ اور حال یہ ہے کہ خود غریبوں کے لیے لنگر جاری کر رکھا ہے، اور اس لنگر کے اخراجات اس زمانے میں سرکار غریب نواز جب ہندوستان آئے، اس زمانے میں غریب نواز کے لنگر کے اخراجات 2000 روپے ہوتے تھے۔ اس دور کی بات کر رہا ہوں۔ آپ نے اپنے دادا پرداداؤں سے سنا ہوگا کہ ہم ڈھبو لے کے نکلتے تھے اور اتنا سامان خرید لاتے تھے۔ یہ تو دادا پردادا کی بات ہے، آج سے 800 سال پہلے جس کے لنگر کے اخراجات 2000 روپے ہوتے ہوں تو کتنے لوگ کھاتے ہوں گے؟ ہندوستان کے مورخین نے لکھا ہے کہ روئے زمین پر جو اجمیر مقدس شہر آباد ہے، وہ شہر بہت بڑا تھا۔ بڑا اس لیے تھا کہ اس شہر کے اندر ہندوستان کا اکھنڈ بھارت کا سمراٹ رہتا تھا، اور سینکڑوں بادشاہ جو اس اکھنڈ بھارت کے اندر اپنی اپنی حکومتیں اور سلطنتیں سنبھالتے تھے، وہ سب کے سب باج گزار تھے اس بادشاہ کے جس کا نام پرتھوی راج چوہان تھا۔ غریب نواز پیوندار کپڑے پہن کر اور روٹی کے سوکھے ٹکڑے کھا کر اس وقت 2000 روپے یہ آتے کہاں سے تھے؟ تو سرکار غریب نواز نے خود فرمایا، بابا کتب اس کو بیان کرتے ہیں کہ جب بھی مطبخ کا ذمہ دار آتا اور عرض کرتا حضور کھانا بنانا ہے، تو آپ فرماتے تھے میرے مصلے کے نیچے ہاتھ ڈال اور جتنا تجھے نکالنا ہے نکال لے۔ غور فرمائیں، وہ کھلاتے تھے، وہ کھانے والے لوگ نہیں تھے، کھلانے والے تھے، وہ لوگوں کی مصیبتیں دور کرنے والے تھے۔ بڑے بڑے پنڈت، بڑے بڑے جوگی غریب نواز سے مناظرہ کرنے آتے تھے، وہ لوگ پورے ہتھیاروں کے ساتھ، دلیلوں کے ساتھ آتے تھے کہ ہم اس فقیر سے جس کا نام معین الدین ہے مناظرہ کریں گے۔ غریب نواز فرماتے تھے پہلے کھانا کھا لو بابا، اس کے بعد پھر مناظرہ کرنا، تھک کر آئے ہوں، سفر سے آئے ہوں، پہلے تھوڑی راحت لے لو۔ لوگ ان جملوں میں کیا بلا کی تاثیر تھی کہ بڑے بڑے جادوگر اس جملوں کے جادو کا شکار ہو گئے، بڑے بڑے آنے والے مناظر غریب نواز کے قدموں میں ڈھیر ہو گئے۔ آپ غور فرمائیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، مذہب کھانے سے نہیں پھیلے گا، مذہب کھلانے سے پھیلے گا۔ مذہب مصیبتیں تھوپنے سے نہیں پھیلے گا، مذہب مصیبتیں دور کرنے سے پھیلے گا۔ مذہب کانٹے بونے سے نہیں پھیلے گا، مذہب کانٹے اٹھانے سے پھیلے گا۔ آپ جانتے ہیں کوئی غریب ہم سے ملنے کے لیے آئے تو ہمارے تیور بدل جاتے ہیں، ہم غلام ہو گئے ہیں مال کے، مالداروں کے۔ مولانا نے بخاری شریف کی حدیث پڑھی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس بات سے بے فکر ہو گیا کہ میرے بعد میری امت اجتماعی طور پر شرک کا شکار نہیں ہوگی۔ مجھے خوف ہے تو اس بات کا، ڈر ہے تو اس بات کا کہ میرے بعد میری امت دنیا دار ہو جائے گی۔ ہاں ہاں یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ آپ نے کہا تھا میری امت دنیا دار ہو جائے گی، یا رسول اللہ آپ کی امت کے خطیب دنیا دار ہو گئے، آپ کی امت کے اللہ اکبر صاحب جبہ و دستار دنیا دار ہو گئے، آپ کی امت کے حاجی و نمازی دنیا دار ہو گئے۔ اللہ ماشاءاللہ مال کے اور دنیا کے غلام ہو گئے۔ مالدار آتے ہیں تو ہم ان کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، غریبوں کے لیے ہمارے پاس کوئی محبت ہی نہیں ہے، کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ غریب اگر مصافحہ کرنا چاہیں دل کی گہرائیوں سے، ہمارے پاس کوئی رسپیکٹ
ریسپیکٹ نہیں ہوتا. یاد رکھنا, نمازیں بتا کر کے دین کی اشاعت نہیں ہوئی ہے, دین کی اشاعت دلوں کو جیت کر ہوئی ہے, دلوں کو فتح کر کے ہوئی ہے, مسکراہٹوں سے ہوئی ہے.